کہ ایرانی سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنا یہ ٹرمپ کا ایک مس کیلکولیٹڈ موو تھا یا آپ کے نزدیک یہ بڑا کیلکولیٹڈ موو تھا؟ دیکھیے اس کے دو مقاصد تھے جی. ایک تو یہ تھا کہ یہ آف کورس جب آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے جی اور وہ پورے سسٹم کو لے کر چل رہی ہوتی ہے. اور جو علی خامنئی تھے ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ نہ صرف ایران کے اندر بلکہ پورے ریجن میں ایک ریزسٹنس کی علامت سمجھے جاتے تھے. چاہے وہ ریزسٹنس ایران سے جنریٹ ہو رہی ہو, چاہے وہ ریزسٹنس کے کسی اور کنٹری سے جنریٹ ہو رہی ہو اور کسی بھی فارم میں ہو رہی ہو, تو وہ ان کو ایک ثابت کرنا تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ جو بھی ہمیں ریزسٹ کرے گا, ہماری پالیسیز کو ریزسٹ کرے گا یا مالی خطرہ بنے گا, ہم اس کو وی ول بی ٹیکنگ ہم آؤٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی موسٹ کرٹیکل چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجیکل, جو گورنمنٹس کہہ لیں یا جو سسٹمز ہیں, یہ پورا سسٹم ہے. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس کو نکالیں گے تو یہ خود بخود کولیپس ہو جائے گا سسٹم. دوسرا جو انٹرنل انریسٹ ہوئی, یہ 12 دن کی جو وار ہے اس کی کنٹینیوٹی سمجھے, شاید اس وقت انوائرمنٹ ان کو نہیں ملی کہ یہ لیڈرشپ کو دے کوڈ ہیو ٹیکن آؤٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کو پھر انہوں نے امپروو کیا. اور یہ 12 دن کی وار کی کنٹینیوٹی سمجھے, اسی کو سمجھے کہ یہ جاری ہے اور آگے لے کر آئے ہیں. اور اب وہ سمجھے کہ چونکہ ایک حالات اندر جنم لے چکے ایران کے اندر, وہاں پہ انریسٹ ہے, لوگ اپنے اکنامکس کی وجہ سے اور سوشو اکنامک ایشوز کی وجہ سے اس وقت چارج ہے. لیکن سر جنگ کا دائرہ تو پھیلتا جا رہا ہے, ایران بھی حملے کر رہا ہے, اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے, یہ افیکٹ آپ کو کتنی دور تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو زین ابھی تو یہ جنگ پھیل گئی ہے جی, اور ڈیلیبریٹلی ایران نے جو ٹیکٹس استعمال کی ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ ملکوں کو آل اسٹیک ہولڈرز جو اس ریجن میں جو انہوں نے ہاؤس کیے ہوئے امریکن ٹروپس کو یا جو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپورٹ بیس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو بھی انوالو کیا جائے ارسپیکٹو آف دیئر ریلیشن شپ ود ایران, امہ, اسلام, ریلیجن. نو, اس وقت ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اینڈ دیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی از وار. That's why it is engulfing other countries. اور اس کی وجہ سے اب ویسٹ جو اپنے آپ کو جس نے ایلینیٹ کیا ہوا تھا یا دور رکھا ہوا تھا کم از کم فار ٹائم بینگ, وہ بھی آج انوالو ہو گیا جی. ابھی E3 کا آپ نے بیان سن لیا, جو کنٹریز ہیں آئی تھنک دے آر ان UK, جدھر ان کے انٹرسٹ ٹارگیٹ ہوئے ہیں, جہاں ان کو فیل ہوا ہے, تو وہ جڑتے جا رہے ہیں امریکن اس اپلیکیشن کے ساتھ جس سے پہلے وہ دور تھے. تو دیٹس وائی یو کین سے کہ اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو گیا. صحیح. سر اب ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو کو میزائل حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور مزید میزائل حملے بھی ہوتے رہیں گے. آپ کے نزدیک یہ سچویشن کتنی سیریس ہو رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے؟ میں آئی کانٹ سے اینی تھنگ, اس وقت تو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, اور سامنے نظر آ جائے گا. آف کورس وہ ٹارگیٹ تو کر رہے ہوں گے ایرانیز, کیونکہ جو علی خامنئی کی شہادت ہے دس از ناٹ این آرڈنری شہادت, اس کا وہ ریونج تو ضرور لینا پسند کریں گے. بٹ ایک چیز تو ذہن سمجھ لیں کہ وار از آن. جب وار ہو جاتی ہے تو پھر یہ ابھی نیگوسیشنز اور ڈپلومیسی کو تو چانس نہیں مل سکا نا. تو وہ لوگ یہ کنسیڈر کریں ایرانین, اب زیادہ لارجر نمبر آف ایرانینز جو ہیں وہ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈپلومیسی چل رہی تھی وہ دیٹ واز اے اسموک اسکرین, ایکچولی دس واز ٹو ہیپن. تو جو لوگ تھوڑی سی سمپتھی, جو تھوڑے سے اینٹی گورنمنٹ بھی تھے یا اینٹی آئیڈیالوجیکل فورسز تھے, وہ لوگ بھی اب ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ایران سے میرا مطلب یہ ہے کہ اب پورا ایران جو ہے وہ ابھی کافی ایک کوہیرنٹ رسپانس کی طرف جا رہا ہے ٹورڈز آل دی چیلنجز. اور جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی, شاید اس میں تھوڑی سی کمی بتدریج آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے جو وار پرولونگ ہوگی. یہ جو وار ہوتی ہے نا, یہ نیشنز کو جوڑ بھی دیتی ہے جی, یہ نیشنز کو اکٹھا بھی کر دیتے. ان کو جب دیکھیں نا, پہلی جو بھی پریورٹی بن جائے گی کہ یار زندگی بچائی جائے, اپنی جان بچائی جائے. اگر ہم زندہ ہوں گے تو ایران بچے گا تو باقی ایکٹیویٹیز بھی ہو جائیں گی, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, سوشل ہے, اکنامک ہے, ہم ان کو پرسو کریں گے. تو دیٹس ہاؤ جتنی جو ایران نے خلیجی ممالک پہ حملہ کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک ریٹیلیٹ بھی کریں گے, وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. ریٹیلیٹ تو آلریڈی ان کی طرف سے تو وار چل رہی ہے نا جی. آئی مین امریکنز آر پارٹیسپیٹنگ, وہ کیا ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں؟ اپنے ایسٹس دے دیں گے, کھل کے بیان دے دیں گے. لیکن دس از ناٹ اے ویری آئیڈیل سچویشن. ایران نے بھی بڑا کریٹیکل ڈیسیژن لیا ہے. بہرحال یہ ان کا اپنی ساورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شاید اس ڈیسیژن کو بہتر سمجھا ہوگا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ون ایٹ اے ٹائم, یو کانٹ بی اسٹرانگ
You can't tackle all the enemies at one time. Enemies تو نہیں تھے. ابھی دیکھیں نا جو انٹرا عرب ریلیشنشپ تھی وہ پچھلے 1.5-2 سال سے کافی امپروو تھی, ورنہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں پہ سعودی عربیہ, ایران, ان لوگوں کے تعلقات جو تھے, قطر ایون ایران کے ساتھ, ایجپٹ, ایران, تو they were not very cordial relation جی, کوئی اتنے encouraging relation نہیں, and they have a history of. Do you think کہ جو امریکہ ہے وہ مسلم ممالک کو استعمال کر گیا ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں جی, کوئی کسی کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال ہونا نہ چاہیں تو. کوئی اتنی انٹیمیڈیشن کوئرژن تو ہے نہیں, کون سی مجبوریاں ہیں, کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری تو ہے نہیں کہ جی آپ ناراض کر دیں گے یا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اس طرح کا کوئی فارمولا تو وہاں پہ نہیں لگائے گا. کچھ چیزیں سوزین سامنے چل رہی ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں, کچھ پولیٹکس سامنے نظر آتی ہے, دیر آر مینی تھنگ جو بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہوتی ہے. عرب ممالک کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں, ان کا ایک سسٹم آف فنکشننگ ہے. اور سر یہ آپ نے کہا کہ بیہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پاکستان آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے ساری صورتحال میں؟ پاکستان سوزین, ہم بڑی اوبلیک پکچر لوگ کھینچتے ہیں پاکستان کے بارے. پاکستان اس وقت بڑی بہترین سچویشن پہ, میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دس کہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے وار, تو پاکستان بیلنس ہے. پاکستان ایک اٹونومس کنٹری ہے, پاکستان اپنا ڈیفنس بھی خود کرتا ہے, پاکستان اپنی پالیسی بھی خود چلاتا ہے. ٹھیک ہے پریشرز ہوتے ہیں, اکنامک پریشرز ہے, بہت کچھ ہے. پاکستان الحمدللہ آج ریلیونٹ ہے امریکہ کے لیے, پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کا. پاکستان نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان دی 2 days بیک ان دا سیکورٹی کونسل اباؤٹ ایران, ایران نے اگر 3 ملکوں کا شکریہ ادا کیا تو اس میں چائنا, پاکستان اور رشیا ہے. پاکستان وہاں پہ بھی کھڑا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مائی فیورٹ, اسی وار کے دوران کہہ رہے ہیں, میں کوئی پرانی سٹیٹمنٹ ان کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں دے آر ڈوئنگ گڈ ان افغانستان, اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. تو سوائے انڈیا اور افغانستان کے آئی تھنک پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی ہے. ایران حالانکہ اس کو ناراض ہونا چاہیے اگر ہم امریکہ کے ساتھ بھی, تو ہم بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں. اس سے اچھی پاکستان کی پوزیشن کبھی بھی نہیں. ابھی ہمیں انٹرنلی یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ جس طرح کا یہ پروٹیسٹ ہوا, دبا کے پروٹیسٹ کرے, ریکارڈ کرائے, کوئی شک نہیں, لیکن جب آپ جلانا, گھراؤ, چیزیں اس طرح کرتے تو پھر امپریشن نیگیٹو جاتے ہیں پاکستان کے کہ کس طرح کی یہ کنٹری ہے. تو آئی تھنک ہماری جو چیزیں وہ پاکستان فرسٹ پہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آف کورس ہماری افیلیشنز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن مہذب طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لائیں گے تو اس کا افیکٹ ہوگا, یہ پازیٹیو ہوں گی اور پاکستان کو بھی سوٹ کریں گی, اور ایران یا جس ملک کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی. یہ ریزسٹنس جو ہوتی ہے نا جی یار, جو وائلنس ہوتی ہے, یہ چیزوں کو خراب کرتی ہے. صحیح سر, ایک طرف تو یہ جنگ جاری ہے جو ایران اور اسرائیل یا امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے, دوسری طرف ہماری اپنی ایک جنگ جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا جا رہا ہے. غضب للحق کی میں بات کر رہی ہوں, یہ مزید جاری رہے گی یا چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف آئیں گی, یا ہم اپنے دشمن کو اسی طرح جواب دیں گے جس طرح کہ ہم نے مئی میں ایک بہت بڑے دشمن کو جواب دیا تھا, اور یہ دشمن تو اس کے مقابلے ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ سوال سوزین اگر افغان طالبان سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے, یہ سوال اگر انڈیا سے پوچھا جائے تو بہت بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو آسکڈ فار اٹ. پاکستان تو اپنا ڈیفنس کر رہا ہے نا, پاکستان نے کوئی جنگ تو نہیں مسلط کر دی افغانستان کے طالبان کے اوپر جا کے. افغانستان کے لوگوں سے تمہاری جنگ ہے ہی نہیں. افغانستان اینڈ پیپل آف افغانستان آر آر برادرلی ریلیشن شپ ہے, اینڈ دیر آر فرینڈ, دے آر ویری کلوز ٹو آر ہارٹ. ہمیں پرابلم ہے اس طالبان کے ساتھ جو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو اس کا ملا بھی فراڈ جھوٹ, اس کا ملیٹنٹ بھی فراڈ جھوٹ, سب ٹیررزم کر رہے ہیں. کسی نے مفتی اپنے ساتھ لگا لیا, کسی نے مولانا لگا لیا, کہ ہیں سارے ٹیررسٹ. تو دے ہیو آسکڈ فار اٹ. پاکستان روزانہ بلیڈ ہو رہا تھا, روزانہ آپ پہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کی مساجد, پولیس والے, پولیس وین میں لوگ زندہ جلا دیے گئے. امام بارگاہ کی آپ نے کوریج کی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے جو مارے جاتے ہیں, ہمارے اسکولوں میں آپ گھس گئے ہیں. تو پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک, نہ پاکستان از اے سافٹ اسٹیٹ کہ آئیں اور آپ مذاق اڑا دیں. یہ ٹوٹل ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پالیسی کیپچولیشن کی طرف وہ جائیں, اپنا لنکیجز ختم کریں اس ٹیررزم کے ساتھ, اور پاکستان کو بھی جینے دیں اور خود بھی جئیں, ورنہ پاکستان ول ٹیک دیم آن اور لیتا رہے گا. 53 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کی ہے, 53 جگہوں پہ ایریل جو ٹارگٹس لیے ہیں, 400 سے زیادہ لوگ ان کے یہ ٹیررسٹ مارے. تو کیا رسپانس آگے سے, آئی مین کہ وہ باتیں بڑی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ یہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جی, ٹیررزم. اور یہ وہ اس وقت چونکہ پراکسی نے پیسہ دیا ہوا ہے, پیسے پہ آپ کھیل تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے, جو ہی وہ پیسہ رکے گا تو کھیل تماشا آپ کا ختم ہو جائے گا. پاکستان has understood their tactics. It has nothing to do with Shariat, brotherhood, دوستی, بھائی چارگی. It is Pakistan versus enemies of Pakistan.